اللہ پاک کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت فرمانے والا ہے، بے شمار درود و سلام خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آج سے ہم ایک تجوید کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس میں تجوید کے بارے میں بنیادی اصول بیان کیے جائیں گے، وہ تمام قواعد و ضوابط جو قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام اصولوں اور قواعد کو باضابطہ طور پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ العزیز بیان کیا جائے گا۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کے لیے نہایت دلچسپ موضوع اور مفید ثابت ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس سلسلے سے وابستہ رہیں گے تو بہت جلد آپ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو دو چیزوں پر مشتمل ہے کہ تجوید کیا ہے اور اس کا سیکھنا ضروری کیوں ہے۔ تو تجوید اصل میں اس کا لغوی مطلب اور معنی یہ ہے کہ ستھرا کرنا، صاف کرنا، کھڑا کر دینا، یعنی قرآن پاک کو درست پڑھنا، صاف ستھرا کر کے پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ اور اگر اس کے اصطلاحی معنوں میں ہم تھوڑا سا ڈیپلی جائیں، تفصیلی طور پر جائیں، تو اس کا مطلب اور معنی یہ ہوگا کہ قرآن پاک کو ان تمام حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف کا جو اس کا مخرج ہے، جہاں سے اس نے ادا ہونا ہے، ان کو وہاں سے ادا کرنا، اور کس جگہ پر اور کس طرح ٹھہرنا ہے، یہ تمام چیزیں تجوید کہلاتی ہیں۔ اور سیکھنا اس کا کیوں ضروری ہے؟ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان، ہماری زیادہ تر عبادتیں عربی زبان پر مشتمل ہیں، خواہ وہ نماز پنجگانہ ہو، نماز عیدین ہو، نماز جنازہ ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور دیگر ذکر و اذکار ہوں، وہ تمام کے تمام عربی زبان پر مشتمل ہیں۔ تو جب تک ہم ان کے اصول تجوید کے نہیں سیکھیں گے تو ہمیں درست پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اب ہم ایک دو مثالیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی کام ہو، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، تو جب تک ہم اس کو پراپر اس کی ڈرائیونگ سیکھ نہیں لیتے تو اس کو چلانے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یقیناً گاڑی کا بھی نقصان ہوتا ہے اور ہماری جان کو بھی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یقیناً اگر کوئی ڈرائیور جس نے گاڑی کو چلانا سیکھا نہیں ہے وہ روڈ پر چلانا شروع کر دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ کسی نہ کسی کے ساتھ ٹکرائے گا، حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے اس کا سیکھنا ضروری ہے، اس کی تجوید کے قواعد اور اصول ضوابط کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اور اس کا سیکھنا اور بھی ضروری اس لیے ہے کہ عربی زبان نہایت حساس اور نازک زبان ہے کہ اس کے ایک حرف کی تبدیلی سے، یا چھوٹا ہے تو اس کو لمبا کرنے سے، یا لمبا ہے تو اس کو چھوٹا کرنے سے معنی میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ اور اگر معنی میں تبدیلی ہو جائے تو نماز میں خلل واقع ہو جاتا ہے، نماز کے فاسد ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اب مثلا کہ سورہ اخلاص کا پہلا لفظ ہوتا ہے قل، قاف نقطوں والا ہے، اگر ہم اس کو نقطوں کے بغیر کاف، جو سادہ کاف ہوتا ہے، کل کر کے پڑھیں تو اس کا مطلب اور معنی بدل جائے گا۔ قل کا مطلب جو نقطوں والا قل ہے، اس کو موٹا اور پر کر کے پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو یا فرما دو یا کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اور اگر کاف کو ہم اس کو بغیر نقطوں کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کل هو اللہ احد، کل کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ، کہ کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، تو نعوذ باللہ اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ تو اسی طرح سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے کہ
ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے، لتسألن، سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم لتسألن کی لام پر زبر ہے، اس کو لا تسألن کر دیں، ثم لا تسألن، تو اس کا مطلب معنی بن جائے گا کہ یقیناً اس دن ضرور تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو لا کو لمبا کرنے سے نہیں بن جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں کرنے کا مقصد اور اس کی اہمیت واضح کرنا ہے کہ تجوید سیکھنا کس قدر ضروری ہے۔ تو تمام احباب سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اس چینل سے وابستہ رہیے۔ انشاءاللہ العزیز ایک ایک کر کے ہم قواعد سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو اس کی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ چند ویڈیوز دیکھ لیں گے تو بہت جلد، انشاءاللہ بہت جلد آپ قرآن پاک کو درست تلفظ مخرج کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔